أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عقیقہ کے لغوی معنی ہے اس جانور کو کہتے ہیں جو نو مولود کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے، بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ اور عقیقہ میں اصل یہ ہے کہ نو مولود بچے کے سر پر جو بال ہوتے ہیں اس کو کٹوائے جاتے ہیں، اور یہ ایک کے معنی ہے کاٹنے کے، چونکہ وہ بال بھی کاٹے جاتے ہیں اس لیے انہیں عقیقہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس حالت میں ذبح کی جانے والی بکری کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے، لیکن علامہ خطابی کہتے ہیں عقیقہ اس بکری کا نام ہے جو بچے کی طرف سے ذبح کی جاتی ہے، اس لیے عقیقہ اس کو کہتے ہیں، اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ بکری پر بھی عقیقہ کا اطلاق ہوتا ہے، للغلام عقیقۃ وللجاریۃ عقیقۃ، کہ اس کی طرف سے رگیں کاٹی جاتی ہیں، یعنی بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری۔ اور علامہ ابن فارس نے فرمایا کہ عقیقہ بچے کے بالوں اور اس کی طرف سے ذبح کیا جانے والی بکری دونوں کو کہا جاتا ہے۔ اب عقیقہ کا کیا حکم ہے؟ تو اصحاب ظواہر وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ واجب ہے، لیکن شوافی وغیرہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں عقیقہ جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرا مذہب مالکیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں عقیقہ مندوب مستحب ہے۔ اب پھر مالکیہ کے نزدیک بچہ اور بچی دونوں کی طرف سے 1 بکری ہے، جبکہ شوافی اور حنابلہ بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ادا کی جائے گی۔ لیکن احناف کے نزدیک عقیقے کا حکم یہ ہے کہ عقیقہ شروع میں واجب تھا، پھر منسوخ ہو گیا، اور اس کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ عقیقہ زمانے جاہلیت میں رائج تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی اس کا رواج رہا، لیکن پھر اضحیہ کی مشروعیت کے بعد منسوخ ہو گیا، لہٰذا اس کی مشروعیت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ انہوں نے جامع صغیر میں تصریح فرمائی ہے، یعنی بچہ اور بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ دلائل، امام محمد نے یہاں بلغنا کہہ کر 2 روایتوں کو جمع کیا۔ پہلی روایت میں تخریج کی انہوں نے کتاب الاذان میں حضرت ابراہیم نخعی اور محمد ابن حنفیہ سے کی ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یعنی عقیقہ جو تھا، عقیقہ زمانے جاہلیت میں رائج تھا، جب اسلام آیا تو عقیقہ ترک کر دیا گیا۔ امام محمد نے کتاب الاذان میں ایک مفہوم کی یہ 2 روایتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ بِہِ نأخذ وهو قول ابی حنیفہ، اور دوسری روایت میں تخریج کر کے دارقطنی نے مصعب بن شریک کے طریق سے حضرت علی سے موصولا نقل کیا، جس میں ہے کہ یعنی زکوٰۃ نے ہر صدقے کو جس کا ذکر قرآن میں تھا اور منسوخ کر دیا، اور رمضان کے روزے نے ہر روزے کو منسوخ کر دیا، غسل جنابت نے ہر غسل کو، اور قربانی نے ہر ذبح کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح دارقطنی نے حارث بن نبہاں کے طریق سے بھی یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرفوعاً نقل کی ہے کہ ان کے الفاظ ہیں، یعنی قربانی کی مشروع نے ہر ذبح کو جو اس سے پہلے تھا ختم کر دیا۔ علامہ ابن حزم نے المحلی میں حضرت ابو جعفر محمد بن علی بن حسین سے موقوفاً یہ روایت نقل کیا، اور اصول حدیث کی کتابوں میں محدثین نے تصریح کیا کہ غیر مدرک بالقیاس امور میں حدیث موقوف بھی مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول روایت پر کلام، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منقول روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ دارقطنی نے یہ روایت مصعب بن شریک اور حارث بن نبہاں کے طریق سے نقل کی ہے، اور مصعب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ متروک ہے، ان کے شیخ عتبہ بن یقطان ہے، انہیں بھی دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حارث بن نبہاں کا تو وہ صالحین میں سے، البتہ ان کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے انہیں ضعیف کہا گیا ہے۔ تیسری دلیل حنفیہ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جو امام احمد نے نقل فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث حضرات حنفیہ کی سب سے قوی دلیل یہ ہے کہ اس میں صاف تصریح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کی ولادت کے وقت دمبہ ذبح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعطی عنہ فرما کے انہیں منع کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے سر کے بال کاٹ دیں اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کریں۔ بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بھی انہوں نے اسی طرح کیا۔ معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں ہونے والا عقیقہ بعد میں منسوخ ہو گیا۔
اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ البتہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ساتھ وہ حدیث متعارض ہے جن میں تصریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دمبا عقیقہ کیا تھا، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے کی ان روایت میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام حاکم نے مستدرک میں محمد بن عامر یافعی کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ فرمایا، ان دونوں کا نام رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں سے بالوں کو ہٹانے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی طرف سے بکری کا عقیقہ کیا اور فرمایا کہ اے فاطمہ اس کے سر کے بال منڈوا دو اور اس کے بالوں کے وزن کے قدر چاندی صدقہ کرو۔ لیکن اس روایت میں محمد بن اسحاق متکلم فی راویہ اور مدلس بھی ہیں، اور مدلس کا آنا قبول نہیں ہوتا، البتہ اس کی تائید سنن نبی داؤد کی روایت سے ہوتی ہے جو اکرمہ عن ابن عباس کے طریق سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے ایک مینڈے کا عقیقہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے 2 مینڈوں کا عقیقہ بھی کیا ہے، جس میں صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 2 عقیقے یعنی دو دمبے کیے ہیں کہ ذبح کیے ہیں۔ اب عقیقہ کی کراہت کا قول جو ہے وہ مرجوح ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جمہور فقہاء حنفیہ نے اس سلسلے میں کراہت کا قول اختیار نہیں کیا، جن حضرات نے یہ اختیار کیا کئی فقہاء آپ نے ان کی ترتیب بھی کی ہے۔ چنانچہ بدائن میں ہے کہ لیکن دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عقیقہ جو تھا وہ پہلے مستحب تھا، پھر منسوخ ہو گیا، لہٰذا جب اس کی فضیلت منسوخ ہو گئی تو اس کی کراہت بھی باقی نہیں رہی۔ اب آیا کہ عقیقہ مستحب ہے نہ کہ واجب۔ اصحاب ظواہر نے اس کی روایت میں عقیقہ کے وجوب پر استدلال کیا کہ جمہور کے نزدیک وہ کہتے ہیں عقیقہ مستحب ہے۔ جمہور حضرت عمر بن شعیب کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عقوق کو پسند نہیں فرماتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ جس کا بچہ پیدا ہو اور وہ بچے کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ قربانی چاہیے کہ وہ عقیقہ کر لے، بچے کی طرف سے یکساں عمر کی 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری۔ اسی طرح زید بن اسلم کی روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں نقل کیا جس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ عقیقہ کر لے۔ اس روایت میں تصریح ہے کہ جو شخص چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے، تو ہم واجب اور ضروری نہیں ہے۔ جن روایت سے وجوب ثابت ہوتا ہے وہ بعد میں منسوخ ہے اور صرف استحباب باقی رہ گیا کہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ کر لے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے عقیقت کو بدعت کہنے کی نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض حضرات نے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف نسبت کی، انہوں نے عقیقت کو بدعت قرار دیا، لیکن ان کی دلیل میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یعنی یہ افتراء اور جھوٹ ہے، لہٰذا ایسی بات کا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ یہ سنت ثابت نہیں ہے، یہ سنت موقدہ نہیں، اور عمر بن شعیب کی روایت عقیقہ کے استحباب پر دلالت کرتی ہے کہ عقیقہ مستحب ہے۔ اب کہ وہ تحنیک کا کیا حکم ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو تحنیک کرانا مستحب ہے، جیسے کہ باقی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ روایت یہ ہے کہ بچے کا نام اس کی پیدائش کے دن ہی رکھا جائے، لیکن بعض روایت میں ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن نام رکھا جائے۔ امام بخاری نے دونوں طرح کی روایت میں تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر بچے کے عقیقے کا ارادہ نہ ہو تو اس کا نام اسی دن ہی رکھ دیا جائے، لیکن اگر عقیقہ کرنے کا ارادہ ہے تو پھر 7ویں دن عقیقہ کے ساتھ ساتھ نام بھی رکھا جائے۔ چنانچہ یہ مستحب یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کسی نیک آدمی سے تحنیک کرائی جائے، اور تحنیک میں بہتر یہ ہے کہ کھجور ہو، اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز، اور میٹھی چیزوں میں اگر شہد ہو تو وہ بہتر ہوگا۔ اب تحنیک کی حکمت کیا ہے؟ کھجور سے تحنیک کرنے میں اچھا تفاعل ہے، بچہ اب مومن ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی، اور خاص کر جب تحنیک کرنے والا بزرگ نیک انسان ہو، اس نیک انسان کا لوہا بچے کے پیٹ میں چلا جائے گا اور اسی طرح اس بچے پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور کھجور سے اس کی تحنیک کی اور اس کے حق میں برکت کی دعا کی، پھر مجھے دے دیا، اور یہ ابو موسیٰ کا سب سے بڑا لڑکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔